بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ دوستو ایک بہت امیزنگ اور اچھی نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جو کہ ان لوگوں کے لیے جن کا ٹائم بہت نزدیک ہے، جو جمع کروا چکے ہیں یا جو لے چکے ہیں نیشنلٹی، یعنی کہ آپ کا یورپی یونین کا اگر پاسپورٹ ریڈی ہے تو آپ کے لیے نئی راہیں انشاءاللہ تعالی منتظر ہیں۔ نئی راہوں سے کیا مراد ہے؟ وہ دوبارہ، جیسے کہ آپ نے تھمبنیل پہ بھی پڑھا ہوگا کہ دوبارہ اوپن ہو رہی ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی امریکہ میں تو اس نے تمام جو معاہدے تھے، اچھے معاہدے تھے اوباما ایڈمنسٹریشن کے، وہ تمام کے تمام کینسل کر دیے۔ اسپیشلی وہ پیچھے پڑا رہا امیگرینٹس کے، امیگریشن کے اور وہ پالیسیز کے جس کے ذریعے غیر ملکی امریکہ میں آ کے کام کر سکتے تھے۔ اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایک بہت اچھا رول یہ پاس کیا تھا کہ یورپی یونین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، امریکن یہاں پہ آ کے یورپی یونین میں کام کر سکتے تھے اور جو یورپی یونین والے ہیں وہ امریکہ میں جا کے لیگلی کام کر سکتے تھے۔ صرف اور صرف ان کو کسی بھی امپلائر کا 6 مہینے تک کا کم از کم اور زیادہ سے زیادہ جتنا وہ چاہیں کانٹریکٹ چاہیے ہوتا تھا، ورک پرمٹ۔ وہ کافی زیادہ یورپی یونین کے ممبر ادھر گئے اور کافی زیادہ امریکن ادھر یورپی یونین میں آ کے کام کرتے تھے، لیکن جیسے اوباما کی حکومت ختم ہوئی، دونوں ٹرم میں ختم ہوئی، ویسے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ آئے اس نے وہ تمام معاہدے، تمام جو قوانین تھے وہ کینسل کر دیے، صرف اور صرف اپنا ایک سولو آرڈر دینے کے بعد۔ جیسے وہ کینسل ہوئے، تمام معاہدے کینسل ہونے کے بعد یورپی یونین کے لیے اور امریکنز کے لیے یہ دروازے بند ہو گئے۔ اب کیونکہ اس وقت اوباما ایڈمنسٹریشن کا جو نائب صدر تھا، اوباما کیونکہ پریزیڈنٹ تھے اور ان کا نائب جو پریزیڈنٹ تھا، وائس پریزیڈنٹ، وہ جو بائیڈن تھا، جو اب سلیکٹ ہوئے ہیں پریزیڈنٹ۔ جو بائیڈن جو تھا وہ تمام ان پالیسیز کے ساتھ تھا اوباما کی جو اس وقت لاگو کی گئیں، اور وہ کافی زیادہ حمایتی تھا ان پالیسیوں کا کہ گلوبل جو ہے وہ اب گلوبل ولیج بن چکا ہے اور تمام کو انٹیگریشن کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس طرح سے معاشروں کے درمیان نالج بڑھتا ہے اور ترقی کے چانسز زیادہ سے زیادہ بڑھتے ہیں۔ اب ہوا کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے دوبارہ اعلان کیا ہے کہ وہ تمام معاہدے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کینسل کیے تھے اوباما ایڈمنسٹریشن کے، اسپیشلی امیگریشن سے ریلیٹڈ، ان تمام کو میں بحال کر دوں گا، انہی معاہدوں کو دوبارہ سے۔ یہ ایک بہت اچھی نیوز ہے۔ اگر وہ دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں، اٹس مین آپ کے دروازے امریکہ تک اوپن ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یورپین پاسپورٹ پہ پہلے ہی انٹری ہے، وہاں پہ آپ وزٹ پہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ ارینج کر سکتے ہیں اپنا کانٹریکٹ، ارینج کرنے کے بعد آپ وہاں پہ سکونت اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں پہ آپ لیگلی ٹیکس پیڈ بن جاتے ہیں تو ایک خاص مدت کے بعد آپ وہاں کا گرین کارڈ لینے کے بھی مجاز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کینیڈا ہے، اسی طرح دوسری کنٹریز جو مین کنٹریز ہیں جن کے ساتھ معاہدے ہیں وہ تو آلریڈی ہمارے لیے اوپن ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ جو تھا یہ معاہدہ وہ اب دوبارہ سے اگر اوپن ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہوگا، اسپیشلی آئی تھنک ہماری کمیونٹی کے لیے جو کہ انگلش کمیونٹی ہے، کیونکہ دوستو بریکسٹ جب ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو انگلینڈ کے لیے بھی ورک پرمٹ کی ضرورت پڑے گی، تو کیوں نہ وہ کنٹری چوز کریں جو انگلینڈ سے بہت زیادہ اکنومیکلی ہمارے لیے بینیفیشری ہے، جہاں پہ جا کے آپ اچھا سرمایہ کما سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا اپنے ملک سے نکلنے کا ایک ہی مقصد، ایک ہی ایم ہوتا ہے 99% کا، کہ ہم فائنینشلی جو ہے اپنے آپ کو سٹرونگ کریں، اپنی فیملی کو سٹرونگ کریں۔ تو یہ ہمارے مقاصد جو ہیں وہ اگر وہاں پہ یہ معاہدہ دوبارہ بحال ہوتا ہے تو کافی حد تک جو ہے یہ مسئلے مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور بحال ہو جاتا ہے ہمارا یہ مقصد۔ تو اس میں یہی ہے اب رکاوٹ کہ جیسے یہ اوتھ لیتے ہیں 20 جنوری 2021 کو جو بائیڈن، تو فوراً انہوں نے جو خیال ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ چند ہفتوں کے اندر انہوں نے تمام یہ کالے قانون جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بنائے ہیں وہ ختم کر کے تو ان تمام معاہدوں کو بحال کرے گا، اور جیسے بحال کرے گا تمام یورپین پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے یہ اپرچونٹی اوپن ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی نیوز، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی ذہن میں کویشچن ہو کمنٹ کریں، اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہوتی ہے تو پلیز لائک لازمی کیا کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔